صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچز عاجز و انکسار بحالت صحت کی مجبوری کی وجہ سے حضرت خواجہ سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شریف میں شرکت نہ کر سکا. کسی وجہ سے آپ کے شہر آباد میں آمد ہوئی تو میرے بھائی علی جناب محترم المقام قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت مقدم معرفت سید صوفی سید نصرت علی شاہ صاحب قبلہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر خانقاہ محمدی پہ تشریف فرما. یوں تو غازی سرکار کے تعلق سے کیا کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اولیاء الزام کی جو کچھ بھی سوانح حیات ہوتی ہے مختلف سلاسل کے بزرگوں کی، وہ مطالعہ کرنے پر ہمیں یہ معلوم چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کس دور میں کون سے بزرگان دین کا کیا مسکن رہا، کیا تبلیغ کی انہوں نے خانقاہی نظام میں اور جہاد کے تعلق سے اور نفس امارہ کے تعلق سے دین و تبلیغ کس طریقے سے اس دور کا تمدنی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی احوال سے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں. ہر سلاسل کے بزرگوں نے کئی مختلف انداز میں، کئی مختلف عنوانات پر کئی مختلف کتابیں لکھی ہیں. ہندوستان میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک الحمدللہ جامع سلاسل کے کئی بزرگان دین اپنے اپنے لہدوں میں، گنبدوں میں، مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی تاریخ موجود ہے. الحمدللہ ان تمام سلاسل کے بزرگوں میں ایک نام حضرت خواجہ سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار کیا جاتا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید احمد حسین، سید شاہ احمد حسین المعروف شیران شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور لقب سید حمید الدین ناگوری نے دیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمس الدین قادری رحمۃ اللہ. اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں آپ بہترین مقابلہ کیا تھا تو آپ کو اس وقت غازی کا لقب دیا گیا. یوں تو آپ دھامو خراسان ازبکستان سے وابستہ ہیں، دھامو خراسان ازبکستان، اور شیر شاہ سوری کے دور سے وابستہ ہیں. الحمدللہ آپ ابتدا میں اپنے والد محترم سے 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد انہی کے دست مبارک پر دینی و دنیاوی تعلیمات سے آشنا ہوئے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے سن بلوغ کو پہنچے آپ کے والدہ محترمہ اور کچھ عرصے کے بعد والد محترم کا وصال ہوا. پھر آپ کو ہجرت کرنے کا موقع ملا تو آپ مدینہ شریف گئے. تقریباً آپ لگ بھگ 13 یا 14 حج کیے اور ایک حج سے دوسرے حج تک اسی مقام پر قیام کیا. اس وقت عالم رویہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان جانے کا اشارہ دیا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دہلی تشریف لائے، ہندوستان میں دہلی تشریف لائے. دہلی میں جیسے قدم رکھا تو حضرت شیخ المشائخ حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ روشن ضمیر ہیں. آپ دیکھ لیا ہے کہ جو رسول ایک شخص تو دہلی کی سرزمین پر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آمد ہوئی تو آپ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جاؤ میرا غازی آ رہا ہے، شان و شان استقبال کر لے کر آؤ۔ آپ نے خانقاہ سے اٹھے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ حضرت خواجہ شیخ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کو استقبال کر کے شان و شان خانقاہ نظامی میں تشریف لائے۔ پھر آپ نے حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جدید بیعت حاصل کی اور خلافت وغیرہ سے سرفراز ہوئے اور کئی عرصے تک خانقاہ نظامی کا لنگر چلایا، اور اس وقت آپ دیوان کے عہدے پر فائز تھے۔ اب نظامی سرکار سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جب خلافت حاصل ہونے کے بعد جو حکومت کا جو دیوان کا عہدہ تھا اس سے آپ دستبرداری اختیار کی اور مکمل اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کو پھر عالم رویہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان آباد جانے کا حکم دیا۔ عثمان آباد آپ اپنے پیر مرشد قبلہ حضرت نظام الدین اولیاء محمود اللہ سے اجازت لے کر عثمان آباد پہنچے۔ عثمان آباد میں اس وقت نام عثمان آباد نہیں تھا، دوسرا نام تھا، اور وہاں پر غیر مسلم کا راجپوتوں کا دور تھا۔ تقریباً 743 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ جس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جے پال جادوگر سے مقابلہ کرنا پڑا، اسی طریقے سے حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیوناتھ جادوگر سے مقابلہ کیا۔ عثمان آباد جانے کے بعد شیوناتھ جادوگر آپ کو بہت تنگ کیا، بہت اذیتیں پہنچائی۔ آپ الحمدللہ حکم کس کا تھا؟ میرے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے عثمان آباد پر قدم رکھا تو سرکار کی تو پشت پناہی رہے گی، اوپر سے اپنے پیر و مرشد قبلہ کی توجہ خاص رہے گی۔ تو پھر شیوناتھ جادوگر سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر میں شیوناتھ جادوگر گھٹنے ٹیک دیے اور دائرہ اسلام قبول کیا اور آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یوں کئی سال محنت کی اور آپ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے حسینی اور حسینی 21ویں پشت ہے۔ سرکار دوار حسینی سردار 21ویں پشت ہے اور آج پیر مرشد قبلہ انہی کی آل سے ہیں، 43 اور 44ویں پشت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج عثمان آباد کی سرزمین پر جتنے بھی دائیں سے بائیں آگے پیچھے جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہاں پر شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً نسبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ پیر مرشد قبلہ بھی انہی کی اولادوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ایک چلن رہا کہ ایک کا وصال ہونے سے پہلے ایک اطلاع آ جاتی تھی کہ دوسرا کون ولی کامل پیدا ہونے والا۔ ان کے خاندان کے یہ مسکن رہا کہ بزرگان دین پہلے اطلاع دیتے تھے ان کا وقت ہو چکا ہے، قریب آیا ہے، اور دوسرا یہ شخص تولد ہونے والا ہے، اس طریقے کا نظر ہونا۔ بالآخر کیا ہے، حالات اور زندگی کی صحت وغیرہ ناساز ہونے کی وجہ سے عثمان آباد میں ہی ماہ رجب میں طبیعت کچھ ناساز وغیرہ سی رہی اور آپ 15 رجب کو دائی اجل کو لبیک کہا اور عثمان آباد میں ہی الحمدللہ آج وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ نہ کہ عثمان آباد بلکہ عثمان آباد میں تقریباً آس پاس کے لوگ عثمان آباد کی یہ تاریخ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مہاراشٹر میں ایک بزرگ رہتے، کہاں، عبدالغفور ادگیر میں عبدالغفور قریشی صاحب قبلہ الحمدللہ سلسلے چشتیہ صابریہ وغیرہ جو چلاتے ہیں، اب ان کے صاحبزادے چلا رہے، وہ مدرسے بھی چلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں نے حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے کچھ سیکھا ہے، کچھ حاصل کیا۔
کیونکہ آپ کا فیوض برکات آج بھی جاری ہے، بشرطے کہ ادب سے سیکھنے کا وہ نظم چاہیے۔ بڑی بات سے توبہ، یہ بات بتانا نہیں چاہیے لیکن میں آج بتا رہا ہوں۔ میرے خلیفہ خان، میرے پیر بھائی جو میرے پیر و مرشد قبلہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، 40 دن کا چلہ کشی کی، حضرت نے بھی 9 مہینے 9 دن تک چلہ کشی کی، 9 مہینے 9 دن تک حضرت نے چلہ کشی کی۔ اور آپ کے پاس آپ کے پیر و مرشد قبلہ جو میرے پیر بھائی حبیب علوی صاحب، ان کے پیر و مرشد قبلہ انجینئر ہیں، وہ بھی آڑا پہاڑ جہنما ملکما وہاں پر ان کی مزار مبارک ہے، وہ بھی حضرت سے خلافت حاصل کی اور حضرت حبیب علوی صاحب نے بھی حاصل کی۔ پھر حضرت سے علم کے مزید علم کی طلب حاصل کی تو انہوں نے ایک خط لکھ کے بھیجا کہ آپ فلاں فلاں عثمان آباد میں فلاں شخصیت کے پاس جائیے اور یہ میں خط دے رہا ہوں، آپ جا کے انہیں بتانا۔ خط رکھ لیا آپ نے، رکھنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سے لب کشائی بھی نہیں کی، حضرت نے کہا لائیے وہ خط دیجیے مجھے، لائیے وہ خط دیجیے مجھے۔ حضرت لیے اور جیب میں رکھ لیے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، خط کا علم ہے تو مضمون کا ہے تو الحمدللہ۔ تو اس اعتبار سے آپ 40 دن میں جب چلہ کشی اختتام پر تھی تو اس وقت آپ کا یہ حالت تھا، آپ کو موشنز ہو گئے، ٹائیفائڈ ہوگا، تو اندازہ لگائیے پیر و مرشد قبلہ کو پکڑ کے طہارت کو لے جاتے تھے۔ مہمان ہیں، میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے، طہارت کے لیے، اور ٹائیفائڈ بخار وغیرہ ویسی حالت میں آپ کا اس طریقے سے سلوک کیا، ان سے میں نے سیکھا۔ ورنہ الحمدللہ پیر و مرشد قبلہ آج بھی اپنے نام کی دستخط نہیں کرتے، کیونکہ میں پتہ نہیں ہے، اور کبھی آئینہ نہیں دیکھا، میں قریب سے دیکھا، کبھی آئینہ نہیں دیکھا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، آدمی میں پتہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کبھی آئینہ نہیں دیکھا اور کبھی اپنے نام کی دستخط نہیں کی۔ قادری، چشتی، جہاں ضروری ہے بینک میں یا پاسپورٹ آفس میں، وہاں پر اپنے نام کا بحالت مجبوری اظہار کیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں بیٹھ کر حضرت کے ساتھ جب علم حاصل کیا تو حضرت بولے کہ آؤ آج میرے ساتھ آؤ۔ نہیں بتانا چاہیے لیکن بحالت مجبوری ذکر ان کا چل رہا تھا، بتا رہا۔ رات کے تقریباً 3، 3:30، 4 بجے کے درمیان کا وقفہ ہے، آستانے میں گئے، دروازہ بند کیے، آپ ایسے 2-4 دانوں ادب کر کے بیٹھے، بولے کہ بیٹے گھبرانا نہیں بول کے بتائے، اور بتانے کے بعد کچھ دیر آپ نے تلاوت کی، مدار اقدس چاک ہوئی، غازی سرکار کا دونوں نے الحمدللہ دیدار کیا، ہم کلامی کی اور دیدار کیا، مدار چک ہوئی۔ میرے پیر بھائی جو آج بھی زندہ ہے، حیدرآباد میں تشریف فرمائے، حضرت نصرت علی شاہ صاحب ان سے واقف ہیں، تو وہ بھی کافی اصرار کے بعد انہوں نے یہ راز بتایا۔ ویسے تو کئی راز ہیں، غازی سرکار سے اتنا ہم کلام ہوئے اور اس کے بعد میں اب تھوڑی سی بات چیت ہوئی، اس کے بعد میں مدار برابر۔ یہ غازی سرکار کے کرامتوں میں سے شمار ہوتا، پیر مرشد قبلہ کی وہ محبت خلوص ہے کہ وہ اتنا اٹوٹ آج بھی کشف و کرامت جاری ہے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا، عبدالغفور قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اپنی کتابوں میں، اور عبدالغفور قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے 1-2 کتابیں میں نے بھی پڑھی تھی ذکر و سلوک وغیرہ کی، کیا مطالعہ ان کے کیا خیالات ہیں اس تعلق سے بول کے میں نے بھی مطالعہ کیا، تو انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے حضرت خواجہ شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے کچھ سیکھا، یہ ایک باکرامت اور زندہ ولی ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ ایسے کئی شخصیتیں ہیں جن کو انگلیوں میں گنا جاتا، ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بانی ہیں، جو دہلی میں آرام فرما رہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو عشاء کے وضو سے تہجد تک 3 قرآن پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے تہجد تک روزانہ 3 قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کے سرانے بورڈ بھی لکھا ہوا۔ تو کئی بزرگوں کو ہر ایک مقامات پر، ہر ایک کو الگ الگ مقامات، مراتب، درجات، ان کے مقامات وغیرہ دیا گیا ہے۔ صرف اتنا یہ ہے کہ کسی نہ کسی پیر و مرشد قبلہ سے نسبت حاصل کر کے
جب تک نسبت حاصل نہیں ہوئی، جب تک کچھ بھی آپ کو کشف کرامات یا کسی بزرگ سے آپ کو کسی قسم کا فیوز و برکات نہیں ملے گی. سلام علیہ کریں گے، جواب ملیں گا، آپ تعظیم سے جائیں گے، آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو آپ کے اعمال نامے میں. نسبت ضروری ہے. خانقاہی نظام میں کسی بھی پیر کامل سے نسبت ضروری ہے. نسبت نہیں تو بیکار. اس لیے کیا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں آپ لوگ الحمدللہ خوش نصیب ہے جتنے جڑے ہوئے ہیں، اور بھی اپنی محنت سے اپنے دوست احباب کو اپنے رشتہ داروں میں کوشش کر کے سلسلے میں داخل کیجیے. آپ کے لیے اس سلسلے میں آنے کے بعد جتنے وہ لوگ تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، یہ اعمال نامے میں آپ کے بھی درج ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو سلسلے میں داخل کیا. آپ نے انہیں صحیح راستہ بتایا، آپ نے انہیں صراط المستقیم کا راستہ بتایا. وہ جتنے بار سلسلے میں داخل ہونے کے بعد وہ خود کے لیے پڑھیں گے، وہ آپ اس کے لیے نجات، باعث سے نجات بنے. اس لیے میری آپ سے التجا ہے، آپ تو جڑ گئے الحمدللہ، آپ خوش نصیب ہیں. اپنے دوست احباب میں، حلقہ احباب میں، اڑوس پڑوس میں دیکھتے جائیے، توجہ دلائیے، اپنے آپ کوشش کر کے اور سلسلے کو توسیع کیجیے، سلسلے میں جوڑتے جائیے. بہرحال کیا ہے، بزرگوں سے نسبت واقعی ضروری ہے. پیر و مرشد قبلہ سے نسبت ہونے کے بعد تو ہر بزرگ کے جیسے جس مہینے میں جس اب دیکھیے 22 رجب کو ایک فاتحہ خوانی ہے نا، تو کنڈوں کی فاتحہ جو بولتے وہ کس لیے ہوئی، ان سے بزرگ کے نام سے کی جاتی. یہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے. صرف اب میں میری بات بتا دوں، میں مسلمان، کیا نام ہے، محمد داؤد، میرے والد مسلمان محمد یوسف، ان کے والد مسلمان. یہ مسلمانیت ہمیں ورثے میں ملی، اسلام قبول کرنے کا، اسلام میں ہمیں داخل ہوئے، لیکن اسلام کی حقیقی چاشنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، شہدائے کربلا کے ان شہیدوں 72 شہیدوں سے پوچھو جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جو سو اسلام کے لیے اپنے آپ کو یہ کر دیا، قربان کر دیا. دین ہم تک پہنچا. اس لیے ہمیں صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے لیے ہم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا. اللہ صحابہ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو نے ہمیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے امت محمدیہ میں پیدا ہوئی. وہ صحابہ جو پچھلے صحابہ کا درجہ جو سرکار کی صحبت میں رہتے ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں، اللہ کیا ہی اچھا ہوتا تو ہمیں صحابہ بنانے کے بجائے سرکار کی امت میں پیدا کرتا. آج ہمیں وہ اعزاز ہے، آج ہمیں وہ جو مقام ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے وہ جاننا ہے. صرف مقصد کیا ہے، صرف نماز پڑھنا، زکات دینا، روزے رہنا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو کچھ اس کے دیدار کا ہے. مقصد دیدار کیسا ہوتا، وہ پیر و مرشد قبلہ اپنے آپ کے مقام، آپ کے درجات، آپ کے معیار کے حساب سے آپ کو تعلیمات دیں گے، آپ کے سلوک کے مناظر کو آگے بڑھائیں گے. یہ سیکھنا تو خانقاہی نظام میں اس طریقے کی تعلیمات دی جاتی ہے. ہر بزرگ کی کشف کرامات ہوتی ہے ہر مقام پر. جیسے آپ کے شہر میں حضرت آجن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات پڑھیے، کیا ضرورت تھی آپ وہاں سے کہاں سے تشریف لائے، کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے. ہر بزرگ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کیے، محنتیں کی. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کوئی صحابی اگر سرکار کی کوئی سنت کو بیان کرتے تو ساتھ میں ان کا نام بھی جڑ جاتا. میں نے سرکار کسی صحابی کا نام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہوئے دیکھا. سرکار سلام کر رہے لیکن نام مولا علی مشکل کشا کا دیا، دونوں کا نام نسبت ہے نا. اسی طریقے سے یہ پیر مرشد قبلہ سے بھی جیسی نسبت ہوگی، مرشد کے ساتھ مرید کا بھی نام ہے. یہ کس کا مرید ہے، فلاں کا، کس کا خلیفہ ہے، اس کا نام. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں.
تم فرش میں یاد کرو میں عرش پہ یاد کروں گا، تم محفل میں یاد کرو میں ملائکہ میں یاد کروں. تو کتنے خوش نصیب ہیں. تو ذکر و اذکار جتنے کریں گے آپ، جتنے بزرگان دین کی تعریف اٹھا کے دیکھیے. کئی بزرگان دین اس دنیا کو فانی دنیا کہہ کے جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں جا کے اللہ کی یاد میں غرق ہو گئے. اور جتنے صوم و صلات کے پابند رہیں گے، جتنی جو اللہ کی یاد میں غرق رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے قریب کر دے گا. اب مثال کے طور پہ حضرت قبلہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کتنا چاہتے ہو انہیں؟ کیوں؟ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو وقف کر دیے، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے. اللہ وہ مقام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندتر پاک کے صدقے میں انہیں وہ مقام دیا. آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی تقلید کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، ان کے احوال جیسے جیسے ہیں اس کو آپ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، آپ کے چاہنے والے بھی ایسی بے شمار ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے چاہنے، آج آپ مرید ہیں کل خلیفہ ہوں گے، کل خلیفہ ہوں گے آگے بھی مریدین ہوں گے. آپ ثابت قدم رہیے اور علم لدنی، علم معرفت، علم حقیقت، علم جتنے بھی علم طریقت کے تمام علم سے فیضیاب ہوئیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، آپ بھی انشاءاللہ آپ کے بھی مریدین ہوں گے، وہ ہوں گے. تو کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں غرق ہونا ہے. جتنے بزرگان دین ہیں، جیسے میں مثال دیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، عشاء کے وضو سے 3 قرآن. آج کے دور میں ایک نوجوان حافظ ماہ رمضان میں اگر تراویح سنا دیا ایک ہی دن میں تو پریشان ہو جاتا. صحیح ہے کہ غلط ہے بھیا؟ ایک دن میں ایک قرآن، ایک ہی رات میں قرآن سنا دیا تو آگے پیچھے جانے کے ہکا ہکا ہو جاتا ہے. تو وہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت کیسا دی ہوگی؟ ایک دن کی بات نہیں، روزانہ کی بات ہے. تو اللہ کی یاد میں غرق ہو جاؤ، پورے کا پورا اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، پنجتر پاک سے محبت کرتے جاؤ، تب اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا ہوگا. بشرطے کہ پیر قادر سے نسبت ضروری ہے. بہرکیف آج ہم اور آپ یہاں حضرت خواجہ سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جشن منانے کے لیے ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور حضرت خواجہ سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا چشمہ پیر و مرشد قبلہ حضرت صوفی سید مرتضیٰ علی شاہ حسینی کے وسیلے سے ہمارے قلب میں بھی اور یہاں محفل میں بیٹھنے والوں کے قلب میں بھی جاری و ساری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیر و مرشد قبلہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ان کے فیض و برکات اور جتنے ان کا غرفہ خانقاہی نظام کو لے کر چلتے ہیں، بالخصوص خانقاہ محمدی کو بھی دن دگنی رات چوگنی اور خانقاہ محمدی سے جتنے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دین کا دائی بنائے، دین کے لیے محنت کرنے والا